لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ کامل و مکمل تو ہے لیکن مرید کا اس شیخ کی بارگاہ میں حصہ نہ ہو۔ اس طرح کے بھی واقعات ملتے ہیں۔ مثلا حضرت مخدوم بہار شرف الدین احمد یحییٰ منیری قدس سرہ دہلی کی سرزمین پر اپنے تکمیل سلوک کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کا دور تھا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ فرماتے ہیں کہ طالب تو کامل ہے لیکن اس کا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور وہیں پہ دوسرے بزرگ دہلی کی سرزمین پر حضرت نجیب الدین فردوسی قدس سرہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں آپ کے سلوک کا تکملہ ہوتا ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ کامل و مکمل ہو لیکن مرید کا وہاں حصہ نہ ہو، دوسری جگہ حصہ ہو۔ ایک اور واقعہ آپ کو ہم سناتے چلیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کے دور میں حضرت زکریا ملتانی قدس سرہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر قدس سرہ کا دور تھا۔ آپ دونوں بزرگوں کی عظمت کا تذکرہ سن چکے تھے، ذکر سن چکے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے تو آپ پہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ لیکن اسی زمانے میں ایک عظیم بزرگ تھے حضرت زکریا ملتانی قدس سرہ، ان کا ذکر سنتے تو نارمل حالت رہتی۔ تو آپ نے یہ طے کر لیا کہ میرا حصہ بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں، اور وہاں آپ حاضر ہوئے اور آپ کے سلوک کا تکملہ ہوا۔ تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی شیخ کو کامل و مکمل سمجھا، اس کی بارگاہ میں ہم گئے، ان سے بیعت بھی ہوئے اور سلوک کا تکملہ بھی چاہتے ہیں، لیکن ہمیں دھوکہ ہو گیا کیونکہ میرا شیخ خود کامل و مکمل نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ۔ تو ایسی صورت میں مرید عاقل کو چاہیے کہ وہ اپنا شیخ تبدیل کر دے، اپنے ایسے شیخ کی تلاش میں وہ نکل جائے جو شیخ اس کے سلوک کا تکملہ کرا سکے، جو شیخ پہنچا ہوا ہو اور پہنچانے والا ہو۔ اور اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے معزز ناظرین کہ اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس اپنے مرض کو لے کر جاتے ہیں اور ہمیں شفا نہیں ملتا تو ہم ڈاکٹر چینج کر دیتے ہیں، تو شفا یابی ہمارا مقصود ہے۔ اسی طریقے سے طریقت کی راہ میں اللہ تک پہنچنا ہم کو مقصود ہے، تو اللہ تک جو پہنچا دے گا اس کی بارگاہ میں ہم چپک جائیں گے اور صبر کے ساتھ ڈٹے رہیں گے اور ہمارا سلوک کا تکملہ ہو جائے گا۔ تو یہ صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس راستے سے چاہے بندے کو ہدایت دے۔ الطرق الی اللہ کا عدد انفاس الخلائق، کس راستے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہدایت دے گا اور کس راستے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے قرب میں جگہ دے گا، یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے صوفیاء کرام کے ہاں یہ کہا گیا ہے کہ حسن ظن رکھو۔ حسن ظن فرض ہے اور سوء ظن حرام ہے۔ تو حسن ظن رکھا جائے مشائخ کے بارے میں، اور مشائخ کی بارگاہ میں حاضری ادب سے دی جائے، فیض و برکات کی کوشش کی جائے، اور جہاں سے جتنا ممکن ہو سکے استفادہ کرنا چاہیے۔ اور اس کی مثالیں ملتی ہے حضرت خواجہ قوام الدین قدس سرہ، جن کی ہم آج گفتگو کے لیے، جن کی شخصیت پہ گفتگو کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں، ان کے پیر و مرشد شیخ خلافت حضرت جہانیہ جہاں گشت جلال الدین بخاری قدس سرہ مختلف مشائخ اور صوفیہ اور عرفاء سے ملاقات کی اور سب سے اکتساب فیض کیا۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مرید اگر ارادت رکھتا ہے، طلب مولا میں وہ راسخ ہے اس کا ارادہ، تو مختلف مشائخ سے اس کو فیض و برکات حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو جہاں سے جتنا فیض حاصل ہو سکے اتنا حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں فیض حاصل کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے، اور جو فیض و برکات سے جو محروم ہوگا وہی حقیقت میں دنیا اور آخرت میں محروم کہلائے گا۔